السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ایڈوکیٹ تیمور حسین بہرانی۔ کافی گیپ آ گیا تھا ہمارے لیکچرز میں، اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے اور جو شاگرد دوست جو ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی جو پریکٹس سے اور جو ہمارا کرنٹ قانونی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس سے ریلیٹڈ جس بیس پہ ہم لیکچرز ریکارڈ کرتے تھے، اب ان کا باقاعدگی سے بغیر کسی گیپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بناتے رہیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو اور پریکٹیکل جو نالج ہے لاء کی اور اس کے مسئلے مسائل اور جو مشورے ہیں اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہے ہیں پچھلی ویڈیوز میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جاری و ساری رہے گی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے لیا ہے شارٹ کٹ ٹو جسٹس کا، انصاف کی اصولی، کیونکہ ہمارے پاس جو سیاسی، سماجی، معاشرتی یا نفسیاتی ڈھانچہ، اسکیلیٹن ڈھانچہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے کچھ بہت قانونی پیچیدگیاں اور مسائل ہوتے ہیں عام آدمی کے لیے کہ وہ کیا کرے۔ اب جیسے پہلے ہم نے ایف آئی آر کی ویڈیو بنائی تھی، ایف آئی آر سے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن دی تھی کہ ایف آئی آر کس طرح سے لانچ کی جاتی ہے، کس طرح سے اپلائی کی جاتی ہے، تو اس کا نعم البدل کیا ہونا چاہیے۔ جیسے مختصر ہم آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی کسی بھی علاقے میں گناہ ہوتا ہے، آفینس ہوتا ہے، تو اس کے لیے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہمیں ایف آئی آر داخل کروانی پڑتی ہے، جو بھی متعلقہ تھانہ ہوتا ہے حد کا۔ اب اس کا جو پروسیجر ہے مختصراً میں آپ سے شیئر کروں کہ کوئی بھی ایشو ہوا، کسی کے ساتھ کوئی گناہ ہوا، کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اور وہ بندہ فریاد لے کر تھانے پہنچا ایف آئی آر لانچ کروانے کے لیے، داخل کروانے کے لیے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے پاس جو سیاسی، سماجی، جو نفسیاتی ڈھانچہ ہے، تو کافی عام آدمی ڈرتا ہے پولیس اسٹیشن جانے سے، اور جو جاتا بھی ہے تو اس کو وہ خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا جاتا۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں ہمارے۔ خیر، ہم پرابلمس نہیں، سولیوشن کی طرف آئیں گے کہ سولیوشن کیا ہونا چاہیے اس مسئلے کا۔ تو اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ پہلے درخواست دیں ایس ایس پی صاحب کو، کمپلین کریں، اور 7 دن بعد اگر وہ رسپونڈ نہیں کی جاتی تو پھر آپ 22A(B) جو نارملی کہا جاتا ہے 22A(B) ایف آئی آر کے لیے، بیسیکلی وہ سیکشن ہے 22A(B) CRPC کا، جس کے تحت ہم جسٹس آف پیس، جو کہ ہر ضلع کا سیشن جج مقرر ہے، سیشن جج صاحب کے پاس وہ درخواست لے کر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلانے بندے سے ہراساں کیا ہوا ہے، اس سے پروٹیکشن بھی چاہیے اور اس کے خلاف پولیس کارروائی کرے، ایف آئی آر کاٹے، داخل کرے۔ تو اس کے لیے ہم ایف آئی آر کے لیے جاتے ہیں اور وہ تقریباً زیادہ، عموماً و بیشتر نہیں کاٹی جاتی۔ تو اس سارے پروسیس میں تقریباً کوئی 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں اور ایف آئی آر نہیں لانچ ہوتی۔ اور جو بندہ جس کے ساتھ ظلم ہوا، فار ایگزامپل 22A(B) کے تھرو ایف آئی آر لانچ کر بھی دی گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ گیپ آ گیا 20 سے 25 دن کا، اور جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں سب سے پہلے آفینس کی کمزوری، جو فریادی کی کمزوری ہے، کمپلیننٹ کی کمزوری ہے، وہ یہی شو کی جاتی ہے کہ یہ فلاں جو بھی انسیڈنٹ تھا، کسی بندے کا گناہ تھا، جو بھی کارروائی تھی، وہ جو کی گئی وہ فلاں تاریخ کو فلاں بجے کے وقت کی گئی، اور جو فریادی ہے اس نے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ 20 دن، 25 دن، 15 دن کی ڈیلے سے لانچ کروائی۔ تو وہ اس جو کڑی ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی، اس کو وہ کمزور بنا دیتی ہے۔ تو اب اس کا سولیوشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سولیوشن یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کمپلین اسی CRPC میں، ضابطۂ فوجداری میں سیکشن 200 کے تحت متعلقہ ہر تعلقے کا ایک میجسٹریٹ مقرر ہوتا ہے، جن کے انڈر ایک تھانہ، 2 تھانہ پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ ان کی جورسڈکشن دی جاتی ہے، طے کی جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس میں یہ پرائیویٹ کمپلین کا جو آپشن ہے یہ بہت ہی عموماً کم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو
تو اس پہ آج میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیا پروسیس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا انکوائری ہوتی ہے، کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جج صاحب کے کیا پاور ہوتے ہیں اور جج صاحب کس طرح سے انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 200 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت داخل کرائی جاتی ہے۔ اس میں یہ آپشن ہے کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، وہ جناب پولیس اسٹیشن گئے، تھانے گئے اور ان کی داد رسی نہیں ہوئی، تو ان کو یہ چاہیے کہ متعلقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس جو بھی کورٹ کا ٹائم ہے اس میں جائیں، پیش ہوں۔ اگر وہ باشعور پڑھے لکھے ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی ساری حقیقت پہ در پہ، فیکٹ بائی فیکٹ، ساری ایک پیپر پہ لکھ دیں اور جا کے میجسٹریٹ صاحب کے پاس جمع کرا دیں، جس پہ وہ کنسرن پولیس اسٹیشن کے آفیسر کو، انچارج کو پابند کریں گے کہ اس پہ وہ انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں اور وہ ایک رپورٹ بنا کے پیش کریں، اور جن جن بندوں کے خلاف مسئلہ ہے، جس کے خلاف آپ درخواست لے کے گئے ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ کورٹ میں آ کے اپنا پوزیشن بیان کریں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں آپشن ہیں۔ وہ بندہ اگر نہیں لکھ پڑھ سکتا تو وہ جائیں گے جج صاحب کے پاس، پیش ہوں گے، اپنا سارا مسئلہ جو ہے وہ حلفیہ وہاں پہ بیان کریں گے۔ میجسٹریٹ صاحب پابند ہیں کہ وہ اس کو خود لکھیں اور ایک ریٹن فارم میں لے کر آئیں، ریڈیوس کریں رائٹنگ میں، پھر اس پہ وہ جو فریادی ہے، کمپلیننٹ ہے، اس کی دستخط ہو، پریزائڈنگ آفیسر جو جج صاحب ہے اس کی دستخط ہوگی، اور پھر وہ ایشو پروسیس کریں گے کہ اس پہ آگے کارروائی کی جائے۔ اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں، آفینسز ہیں جو میجسٹریٹ صاحب کی جورسڈکشن نہیں ہے سننے کی۔ اس کا بھی حل یہی ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ ہے وہ انہی کے پاس لے کر جا کے رائٹنگ میں یا اورلی زبانی بیان کریں، چونکہ اگر وہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا سننا، ان کی کورٹ اور سیشن جج صاحب کے پاور ہیں وہ سننا، تو وہ وہیں سے اس چیز کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے، چاہیں تو ایویڈنس بھی لے سکتے ہیں یا انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز وہ سیشن جج صاحب کی کورٹ میں، متعلقہ کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور پھر وہاں پہ آپ کو سنا جائے گا۔ اب اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ کٹ ٹو جسٹس نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایف آئی آر کی کڑی میں کمزوری آتی ہے، ایف آئی آر لانچ ہونے میں جو دیر لگتی ہے، اس میں اور یہ ڈائریکٹ کمپلین میں ان دونوں کا موازنہ آپ کو بتانا تھا، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے پولیس اسٹیشن جاؤں، میری عزت خراب ہوگی یا لوگوں کو پتہ چلے گا۔ یہ ایک معاشرتی نظام کا حصہ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، اور نفسیاتی جو دائرہ کار ہے ہمارا وہ بھی مختلف ہے۔ تو اس حساب سے اس ساری چیزیں جو ایف آئی آر لانچ نہ ہونا، پولیس اسٹیشن میں جو کہتے ہیں کہ آپ کہیں نا کہ ناقابل برداشت یا ناقابل یقین جو رسپانس ملتا ہے افسران کی طرف سے، اس سے بچنے کے لیے پرائیویٹ کمپلین کا سہارا لیا جائے۔ تو یہ تھا شارٹ کٹ ٹو جسٹس کا ہمارا ٹاپک کہ پرائیویٹ کمپلین جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لانگ پروسیس ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس، اچھا فار ایگزامپل اس کے بعد بھی اگر آپ ایف آئی آر لانچ کروانے جاتے ہیں اور ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے، مین مقصد یہ ہے کسی بھی گناہ کا، مین مقصد سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمارا جو یہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا جو بھی نظام ہے، کورٹ کا، کچہری کا، تھانوں کا، پولیس اسٹیشن کا، اور یہ جو سارا پروسیس ہے، اس میں کسی چیز کو پہلے تو آن پیپر لایا جائے کہ کس وقت ہوا، کس کے سامنے ہوا، کیسے ہوا، اس کے فیکٹس کیا تھے، اور اس کام کے ہونے کی وجہ سے کس بندے کو کتنا نقصان پہنچا۔ تو جو کورٹ کا سسٹم ہے ہمارا، انصاف کا سسٹم ہے، وہ پیپر جسٹس سسٹم ہے۔ ہم ایویڈنس پہ کام کرتی ہے کورٹ، پیپر پہ کام کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی گواہان ہیں یا جو بھی مدعی ہے، مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ فیکٹس اسی وقت فوری طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک پیپر کی شکل، اور کنسرن میجسٹریٹ ہے، تھانہ ہے، پولیس کمپلین سیل ہے،
جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو اپروچ کرے اور وہ مسئلہ وہاں پہ کاغذی شکل میں، کسی اپلیکیشن کی شکل میں، کسی دستاویز کی شکل میں ضرور پیش کرے. تبھی جا کے جو آگے ہماری انصاف لینے کی ریس ہے، جو پروسیجر بنایا گیا ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے، اس کی برابری کرنے کے لیے یا اس کے خد و خال کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ پہلا اسٹیپ لازمی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. شکریہ.